بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ بیان کی تھی، اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ایک مختصراً جائزہ پیش کریں گے۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات و زبور کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ ان قریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، اسی لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے تھے، تو اس بنا پر ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئیں سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلم کھلا نظر آ گئیں، مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب یعنی کہ مدینہ اور خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 عیسوی قبل مسیح میں یثرب سے دو یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف ذو نواس نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت بالاتر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ معتصب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی، حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر و صاف کھو چکے تھے۔ سود خوری ان کا شعار بن چکی تھی۔ حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تخریب کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا جس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا، تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ان کو الہیات اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینے کے قبائل اوس و حزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے۔ عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف خیرہ کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذو نواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو قیصر روم بہت غضبناک ہوا۔ اس نے شاہ حبشہ کو، جو رومی حلقہ اصل میں ایک عیسائی حکمران تھا، حکم دیا کہ یوسف ذو نواس سے ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر آیا اور یوسف ذو نواس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابراہہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابراہہ ہے جس نے سنا میں کعبے کے مقابلے میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی کہ گرجا تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکے پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیرو ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ، یوں وہ عیسائی ہوا۔
اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقید تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف و جرم گناہ کو ہی کافی سمجھتے، تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدرے بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہراور تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایران و عراق کی سرحد کے پاس آباد عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے 2 الگ الگ خداؤں کے قائل تھے اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا اور یہ ستاروں کو پوجا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ اور فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور 1 قمری مہینے کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرک عرب معاشرہ سابی یعنی کہ بے دینی کہہ کر پکارتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا۔ قبیلہ اسد سیارہ اطارت کی اور قبیلہ لہم و جزام سیارہ مشتری کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ قطبی ستارے کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب اور خدا پر ہی یقین نہ رکھتے تھے۔ یہ نہ تو بت پرست تھے اور نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت و دوزخ، سزا و جزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے۔ عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ بن جہش مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبید اللہ بن جہش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے، لیکن حبشہ ہجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائی جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مردار خوری، خون ریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے ان کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ جواب دیتے، عابد رب ابراہیم، میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے کہ میرے سوا تم میں سے ایک بھی شخص دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے منع کرتے رہتے تھے۔ گو عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ توحید جو ہر الہامی مذہب کا خلاصہ تھا، اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور کفر و شرک و توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب میں ہی نہیں تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ غرض ہے کہ تمام ہی دنیا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو گئی تھی۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرے کا ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد حسلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اچھی بری یہ متضاد حسلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بدعات و رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرے ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقتدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ وہ لوگ جو شہروں میں
آباد تھے وہ مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہجری عربوں کا ذریعہ آمدنی نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان کے ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اسی لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے۔ بدوی عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش گلابانی یعنی جانور پالنا تھا، اسی لیے جہاں کہیں چراغ گاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے۔ جب اس چراغ گاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے اور قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکے کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ لونڈی اور غلام معاشرے کا تیسرا سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو خزری و بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ اس طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھی اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں۔ غرض ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا اور ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ عرب نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی یعنی کہ بنو اسماعیل دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شاعری ذوق اور عرب و ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایہ غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فاحشہ عورتوں کی موجودگی ان مجالس کو بےہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا جاتا۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کارواں لے کر روم و ایران و شام اور ہندوستان تک جاتے، وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دیا جاتا تھا۔ عرب کے متمول طبقے میں تو پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد عورت کا اختلاط سوائے فحاشی اور بدکاری کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دو سگی بہنوں سے بھی ایک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینے میں کوئی آر نہیں تھا۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے نکاح قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ طوائفوں اور بری عورتوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ زنا و کاری کے رسیاں اور شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت شکی القلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی۔ زندہ جانوروں کا کوئی حصہ کاٹ کر کھا جاتے۔ اسیران جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا۔ ایک ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا۔ ان کے کاسا سر میں شراب ڈال کر پی جاتی۔ مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت
وہ سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی و جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ بنا دیا۔ تاہم اخلاقی طور پر پستی اور گراوٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم فطرت صالح انسان بھی موجود تھے جو ان قبیح حرکات سے الگ تھلگ تھے۔ دوسری طرف انہی بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسے اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھی جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھی۔ شجاعت عربوں میں اپنی معراج پر تھی، ان کی بہادری در حقیقت صفاقی کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت اور شرافت کی بات تھی اور بستر پر ناک رگڑ کر مرنا ذلت اور گالی سمجھا جاتا تھا۔ نہ کہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، کبھی کبھی اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نواز اس درجے کے تھے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ آزادی کے معاملے میں عرب نہایت ہی وسیع تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی میں دریغ نہ کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عہد و پیمان کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا اور رفاع عہد میں اپنی جان و مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی جان کو قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو اسلام کی دائی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری و بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھیں جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھی اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئی۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی امانت دار اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ نئے آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔